آئیے حضرات، وہ بات ہے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے جو ضروریات دین میں سے ہیں، جیسے رب تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ اس کا کوئی بھائی، نہ اس کی کوئی بہن، وہ نہ اس کا کوئی پریوار، نہ اس کا کوئی رشتہ دار۔ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، نہ آنکھ، نہ کان، وہ نہ زبان، وہ کلام کرتا ہے بغیر زبان کے، وہ دیکھتا ہے بغیر آنکھ کے، وہ سنتا ہے بغیر کان کے۔ اس کا کوئی بھائی، کوئی شریک نہیں ہے، اور کوئی شریک مانے یا جسم و جسمانیت کو مانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، تو وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ مسلمان تھا، وہ مسلمان نہیں رہے گا ان باتوں کے ماننے کے سبب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرے، انبیاء کرام کی نبوت کا انکار کرے کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، یا یہ کہے کہ انبیاء کرام 1,00,000 کم و بیش 24,000 کم و بیش کی جگہ یہ کہے کہ انبیاء کرام 1,24,000 ہی ہیں یا 2,24,000 ہی ہیں، اور ایسے کہے، ایسے بولے تب بھی وہ مسلمان تھا، لیکن ایسے ماننے کے سبب، ایسے کہنے کے سبب مسلمان نہیں رہے گا۔ یا وہ شخص قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے، قرآن کے احکامات کا انکار کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا انکار کرے، میں حضور کے فرمان کو نہیں مانتا، میں نہیں تسلیم کرتا، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کتابیں ہیں اس کا انکار کرے، اس کو نہیں مانے۔ اور اس کے علاوہ یعنی وہ کافر کو کافر نہ جانے تب بھی وہ مسلمان نہیں رہے گا، ایسے ہی مسلمان کو مسلمان نہ جانے اور وہ حج کا انکار کرے، نماز کی فرضیت کا انکار کرے، روزے کا انکار کرے، تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اور کوئی شخص نماز کو ہلکا جانے، بہت نماز پڑھ لی کیا ہوگا، تو ایسا کہنے سے بھی، وہ بولنے سے اور جاننے سے بھی وہ مسلمان نہیں رہے گا، کافر ہو جائے گا۔ قیامت کے حق ہونے کا انکار کرے، جنت کا انکار، دوزخ کا انکار، حساب و کتاب کے حق ہونے کا انکار کرے کہ یہ حق نہیں ہے، تو وہ پہلے مسلمان تھا، مان رہا تھا، لیکن جب اس نے انکار کیا زبان سے، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سمت ثابت کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہی ہے، جیسے کہ آج کل بولتے ہیں کہ اوپر والا، تو صرف اوپر ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خاص کرے تو وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ یا یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیچے ہی ہے، یا یہ بولے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دکھن میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتر میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے، تو ان سب باتوں کو کہنے سے، ماننے سے وہ مسلمان تھا، لیکن اب وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ کافر ہو جائے گا۔ اور کافر کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا وَأُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، کافروں کے لیے ہمیشہ جہنم تیار کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت باتیں ہیں، جیسے کہ کچھ گانے ہیں تو ان گانوں کے بولنے سے، اس پر عمل کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اور بھی یہ مختصر میں آپ حضرات کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کثیر باتیں ہیں جس کو آج کل عوام میں زیادہ تر ہمیں پتہ ہی نہیں کیا بول پا رہے ہیں، کیا نہیں بول پا رہے ہیں، مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں رہے ہم، تو ہم انکار کر بیٹھتے ہیں۔
حدیث کا انکار کر دیا، قرآن کا انکار کر دیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ کا انکار کر دیا، ان کو ہلکا جانا تو وہ مسلمان نہیں رہے گا، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام جتنے نبی کم و بیش 1,24,000 تشریف لائے، سب کو ان کو عظمت والا جاننا، اور ان کو چھوٹا یا حقیر یا ذلیل جانے گا تو وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وہ مسلمان نہیں رہے گا۔ اب سوال یہ ہے، اگر کسی سے کفر یا شرک ہو جائے تو کیا کرے؟ اور کسی انسان سے کفر یا شرک ہو جائے تو وہ تجدید ایمان کرے، اور تجدید بیوی والا ہو تو تجدید نکاح کرے، اور مرید ہو تو تجدید بیعت کرے اور توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کیونکہ حدیث پاک میں ہے من سکت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی،